من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الطارق۔ سب سے پہلے یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی، اسے بولتے ہیں کہ مکی سورت۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ رحمان اس کو بولتی ہیں کہ جو تمام پر رحم کرتا ہے، ہم لوگوں پر بھی رحم کرتا ہے، کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، یہودیوں پر بھی رحم کرتا ہے، اس کے لیے رحمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال بارش ہے جس سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ رحمان کا مطلب تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ رحیم خاص مومنوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت کا نام سورۃ الطارق۔ طارق کا معنی سب سے پہلے کیا ہے؟ کوئی گھر میں آ کے رات میں دروازہ مارتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ طارق۔ آپ کے گھر میں کوئی 2-3 بجے آ کے جو ہے نا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ طارق۔ اصل جو معنی ہے طارق کا، رات میں آ کر کھٹکھٹانا، آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ مارتا ہے آپ کے گھر کے، تو اسے بولتے ہیں کہ طارق۔ یہاں دیکھیے والسماء والطارق، قسم کھاتی ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کے، اور والطارق اور طارق۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم ہے کہ طارق کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ طارق کیا ہے۔ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ستارہ ہے چمکتا ہوا، چمکتے ہوئے ستارے کو کیا بولتے ہیں؟ طارق بولتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہوا کہ طارق کا معنی رات میں آ کے کھٹکھٹانا، اور طارق کا یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوئے ستارے کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی تفسیر میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، ایک ستارہ ہے جس کا نام زحل۔ زحل وہ 7 آسمان کے اوپر ہوتا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، 7ویں آسمان میں ہوتا ہے زحل وہ ستارہ۔ جب رات ہوتی ہے تو جو ہے نا پہلے آسمان میں آتا ہے، بس جب رات کے وقت جو ہے نا پہلے آسمان میں آتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو جو ہے نا 7ویں آسمان میں چل جاتی ہے۔ یعنی کہ طارق کا معنی رات میں آ کے کھٹکھٹانا، یعنی کہ وہ ستارہ اصل جو ہے نا 7ویں آسمان میں ہوتی ہے، جب وہ رات ہوتی ہے تو جو ہے نا پہلے آسمان میں آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ طارق کا معنی یہ ہے وہ ستارہ جو رات میں جو ہے نا آسمان میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے ہر انسان کے پاس۔ اب وہ کون سا فرشتہ ہے؟ سب سے پہلے مفسرین نے فرمایا کہ کرامن کاتبین، جو ہمارے نام اعمال جو لکھتے ہیں، ہم جو بھی بات بولتی ہیں وہ اسے لکھتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے فرشتہ، جو انسان ہم بولتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ، وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ جو ہے نا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ہم جو بات بولتی ہیں تمام لکھ لیتے ہیں فرشتے، جسے کرامن کاتبین ہم بولتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ 4 فرشتے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر انسان کے پاس جو ہے نا 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا وہی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے پاس فرشتہ ہوتا ہے اللہ کے جانب سے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کب تک حفاظت کرتا ہے؟ اذا جاء الموت خلوا عنه، جب ہمارے موت کے فرشتے آتے ہیں تو ہمارے جو فرشتے جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ جو یہاں سے چل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ، لوگ ان کو مارنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، آپ کو لوگ مارنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ باڈی گارڈ رکھ لو جو آپ کی جو ہے نا حفاظت کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کے جانب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ فرشتہ جو ہماری حفاظت کرتا ہے، ایک اور دعا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری حفاظت کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی
وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما پیچھے سے، سامنے سے، رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، اور کڈنیپ ہونے سے مجھے بچا دے، اغوا ہونے سے مجھے بچا دے. یعنی کہ یہ بھی دعا جو ہے نا ہر مسلمان کرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان غور و فکر کرے کہ اللہ نے تجھ کو کس چیز سے پیدا کیا. اللہ نے ہم لوگوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. حقیر منی سے اللہ نے تمام کو پیدا کیا. ایک حقیر منی سے اللہ نے تمام کو پیدا کیا. مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات ہم کو یاد دلاتے ہیں. چاہے آپ کتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنے بڑے دیندار کیوں نہ ہو، یعنی کہ کچھ بھی ہو تکبر انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ نے ہم کو ایک حقیر منی سے اللہ نے پیدا کیا، تو تکبر کیوں؟ تکبر کیوں؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے تم کو ایک حقیر منی سے پیدا کیا، تو تکبر کیوں کرتے ہو؟ اب یہ تکبر ہم کیسا پہچانے کہ میرے اندر تکبر ہے؟ آپ کیسا پہچانے کہ آپ کے اندر تکبر ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں اس سے، سمجھو کہ ہمارے اندر تکبر ہے. کون فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہتر ہوں آپ سے، تو گویا کہ میرے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے. نعوذ باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ لا ينظر اللہ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے اندر رتی برابر بھی تکبر ہو وہ نار جہنم میں داخل ہوگا. ذرہ بولتی ہیں چونٹی کے سر کو بولتی ہیں. چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے سر کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہے وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا. نعوذ باللہ. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک حقیر منی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم جو ہے نا تکبر کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منی کہاں سے نکلتی ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب. یہ منی جو ہے نا پیٹ اور سینے کے درمیان سے جو ہے نا منی نکلتی ہے. صلب بولتی ہیں جو ہے نا پیٹ، اور ترائب بولتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، تو اس کا جو یہ حصے کو جو ہے نا ترائب بولتی ہیں. عورت جو زیور پہنتی ہے یہ جو اتنا حصہ ہوتا ہے، جو ہڈی جو رہتی ہے دو ہڈی، اسے بولتی ہیں کہ ترائب. یعنی کہ ہماری منی پیٹ اور جو ہے نا سینے کے درمیان سے جو ہے نا منی نکلتی ہے. ایک اور جو مشہور جو تفسیر ہے، مردوں کی منی جو ہے نا پیٹ سے نکلتی ہے، عورتوں کی منی یہاں سے نکلتی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ جو عورت جو زیور پہنتی ہے وہاں سے عورت کی منی جو ہے نا نکلتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر. اللہ تعالیٰ اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا دوبارہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبل السرائر. آج نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، کئی لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کرے گا جو ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے. یوم تبل السرائر. جو لوگ صدقہ کرتے تھے، تعریف کے لیے صدقہ کرتے تھے، لیکن سامنے ایسا دکھتا تھا کہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ تھا جو ہے نا لوگ میری تعریف کریں. جو ہے نا یہ جو دل میں جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا کل قیامت کی. یوم تبل السرائر. سرائر جو ہم سوچتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد جو ہم سوچتے ہیں لوگ میری تعریف کرنا ہے، میں تعریف کے لیے صدقہ کیا ہوں، یعنی کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی کل اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. یوم تبل السرائر. اسی وجہ سے جو ہم سوچے وہ بھی جو ہے نا ایک مسلمان اچھا سوچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فما له من قوة ولا ناصر. نعوذ باللہ. جب کسی کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جو ہے نا جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، نہ ہی کوئی دوسرے اسے جہنم سے بچا سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ایسا عمل کریں جو ایک مسلمان کو جو ہے نا جنت تک لے کر جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی مثال بیان کرتی ہیں. قسم کھاتی ہیں کہ والسماء ذات الرجع. قسم میں آسمان کی جو رجع یعنی کہ جو بارشوں والا ہے. رجع لوٹنے کو بولتی ہے. رجع کا اصل جو معنی لوٹنا. اللہ نے فرمایا کہ آسمان میں جو بارش آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ بارش کو لوٹنا کہا اللہ نے. کیا مطلب ہے؟ زمین سے جو ہے نا بھاپ بن کے کہاں جاتا ہے؟ آسمان کو جاتا ہے، جو بادل کی شکل لیتا ہے. پھر بادل کی شکل سے جو ہے نا پانی زمین پر آتا ہے. پھر جو ہے نا بادل کی شکل بھاپ کی شکل میں آسمان کی طرف لوٹتا ہے. پھر جو ہے نا پانی کی شکل میں زمین پر آتا ہے.
یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بارش جو ہے نا لوٹنا ہے، بھاپ بن کے جو ہے نا آسمان کی طرف لوٹتا ہے، پھر جو ہے نا وہاں سے بارش کی شکل میں جو ہے نا زمین پر آتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم میں آسمان کی جو بارش جو ہے نا برستی ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے زمین کی جو ہے نا زمین پھٹ کر جو ہے نا پودے نکلتے ہیں. دیکھیں بارش آتی ہے، پھر جو ہے نا زمین پھٹ کر جو ہے نا وہاں سے پودے نکلتے ہیں. یہاں آپ ایک بات دیکھیں گے، امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹنگ ہوتی ہے. یہاں سب سے پہلے اللہ نے منی کی مثال بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کی مثال بیان کرتے ہیں. دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم کو ایک حقیر منی سے اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ نے بارش کی مثال بیان کرتے ہیں. دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ منی ماں کے پیٹ میں جا کے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بارش کا پانی زمین میں جا کے کیا نکلتا ہے؟ پودے نکلتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا منی کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ پودے نکالتے ہیں. لیکن یہاں ایک اور جو بات ہے، مفسرین نے فرمایا کہ بارش کے پانی سے پودے نکلتے ہیں قیامت کے قریب. جیسا کہ حاکم کی جو روایت ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا، جب دوسرے سور پھونکنے سے پہلے آسمان سے پانی آئے گی، بارش کی پانی آئے گی. وہ بارش کی پانی سیدھے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں گرے گی. جس طرح پودا بڑا ہوتا ہے اس طرح ہمارا جسم جو ہے نا بڑا ہوگا، چھوڑا تھوڑا 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 کر کے بڑا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تمام لوگ قبر سے اٹھ کر جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے. قیامت کے قریب بارش ہوگی، وہ بارش ہماری ریڑھ کی ہڈی میں گرے گی. اس بعد انسان تھوڑا 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 کر کے بڑا ہوگا، ہمارا جسم ہاتھ سب آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو سور پھونکنے کے بعد اٹھ کر کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ بارش کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد زمین کی قسم کھاتی ہیں جس سے پودے نکلتے ہیں. اس بعد اللہ نے فرمایا کہ انہ لقول فصل، یہ قرآن جو ہے نا آپ کو حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے. یہ قرآن انہ لقول فصل، یہ قرآن واضح ہے. شرک کیا ہے اللہ نے واضح بیان کر دیا کہ یہ شرک ہے. توحید کیا ہے وہ بھی اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا. انہ لقول فصل، اس قرآن میں اللہ نے حلال کیا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، حرام کیا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا. وما هو بالهزل، یہ قرآن مذاق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بعض لوگ ہر دن ایک پارہ پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا. صحابہ ایسا نہیں تھے، صحابہ ہر دن ایک پارہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسند احمد کی جو روایت ہے ہر دن صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر وہ علم دوسروں کو پہنچاتے تھے، پھر جو ہے نا 10 آیتیں پڑھتے تھے. یہ صحابہ کا معمول تھا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلو ایک پارہ ختم کریں گے، ہم لوگ چلو 2 پارہ ختم کریں گے. نہیں، قرآن کا اصل مقصد سمجھنا ہے. وما هو بالهزل، یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. آج ہم لوگ جو ہے نا دوڑتے ہیں کمانے کے لیے سب چیز، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا. یہ قرآن مبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت دے گا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. آپ قرآن پڑھو. وہی اللہ نے یہاں فرمایا وما هو بالهزل، یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا، یہ کافر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. واکید کیدا، اللہ نے کہا کہ میں بھی کافروں کے خلاف پلاننگ کرتا ہوں. اس کے متعلق مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. معلوم ہے کہ کچھ کافر ہمارے نبی کے گھر کے پاس جمع ہو گئے، ہمارے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی. تو تمام کافر ہمارے نبی کے گھر کے پاس جمع ہو گئے. تو آپ سے باہر نکلے. جب بھی نبی باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ کافروں نے کہا کہ ہم نبی کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ. تو کافر تمام لوگ نبی کے باہر گھر کے باہر کھڑے ہوئے. ہمارے نبی وہاں سے نکل گئے لیکن کافروں کو نہیں دکھا. اللہ نے جو ہے نا بچا لیا ہمارے نبی کو. کافر وہیں سے نکلے لیکن کافروں کو نہیں دکھا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جب کافر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ان کے خلاف پلاننگ کروں گا. بعض لوگ جو نا نیک لوگوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ نے کہا کہ میں بھی تمہارے خلاف پلاننگ کروں گا. لوگوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالنے کی پوری کوشش کی، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو نیک لوگ کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، کافروں کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، وہ عقید قیدا، اللہ بھی اس کے خلاف پلاننگ کرتا ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اللہ تعالیٰ کافروں کو تھوڑا مہلت دیتا ہے.
تاکہ اس دنیا میں کافر جی لے، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے نا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ یعنی کہ سورہ طارق ایک چھوٹی صورت ہے جس میں 17 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ طارق کی قسم کھاتے ہیں۔ طارق وہ ستارہ جو رات میں جو ہے نا پہلے آسمان میں آتا ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ ہے، سگریٹ پینے سے پہلے سوچے کہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ ہے، سود کھانے سے پہلے سوچے کہ ہمارے پاس ایک فرشتہ ہے۔ کم از کم شرم آنا چاہیے انسان کو جو نا فرشتہ جو ہے نا وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر منی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ منی کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ اور جو نا سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ریاکاری کا جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام کل قیامت کی جو ہے نا ظاہر کرے گا۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتے ہیں جو بارش آتی ہے، پھر زمین کی قسم کھاتی ہیں جس سے زمین پھٹ کر جو ہے نا پودا نکلتا ہے۔ یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی قسم کھا کے فرماتے ہیں یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اس قرآن کو پڑھے۔ ایسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے تو 2 آیت پڑھتے تھے۔ اذا دخل بیتہ، جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو قرآن کھولتے تھے، قرآن آیت پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے 2-3 آیتیں پڑھتے تھے۔ کم از کم ایسے بھی انسان جو ہے نا قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔